ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے. علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، اجہل آدمی، وہ انجینئر بدبخت. یہ جہلم کا جہنمی اور جہلم کا وہ بدبخت. انجینئر مرزا مردود، جھوٹا کذاب. جہنم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم راستی ہے، راب سے شیعہ کا ایجنٹ ہے، وہابی ہے. قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص. فرقہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے جی. اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت. غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا. کتنا ظلم ہے کہ لوگ سود کو گناہ سمجھتے ہیں، داڑھی منڈانے کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے پرہیزگار شخص بھی فرقہ واریت کو گناہ نہیں سمجھتا. فرقہ تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے. فرق کہتے ہیں الگ ہونے کو. پتے کو فرق کہا جاتا ہے، وہ درخت سے الگ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پتا الگ ہو کے درخت کو فرقہ کہنا شروع کر دیں، ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہ ٹوٹ کے الگ ہوا. وہ تو سالوں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل سنت کا آفشوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آفشوٹ نصیریت. حسام الحرمین میں دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا نہیں اعلیٰ حضرت نے 1905 میں. اور اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر نہیں ڈکلیئر کیا، اور ساتھ مثال دی جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے، یعنی کافر کہا. اور کہا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے، 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ. المفند ایک بابا سے ٹھہرایا ہوا، احمد بریلوی کو کہا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے. اور اللہ کا شکر ہے، امت پہ احسان ہے کہ 35 علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب نے سائن کر کے کہا کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں جی. دنیا میں اگر کسی نے دیوبندی ہونا ہے نا تو وہ یہ عقیدے رکھے. یہ تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب کے بھی اس پہ سائن ہے. مولا علی علیہ السلام تو خوارج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو خوارج مولا علی کو کافر کہتے تھے. پوچھا کہ منافق ہے، کہا منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق نہیں. پوچھا کہ کافر، کہ کافر بھی نہیں ہے. اگر کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تو پھر تیسری کیٹیگری کون سی؟ مسلم. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی، اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا دیوبندی، اہل حدیث، روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ، اور قادیانی. 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ان کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ دیا، قادیانیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، اور لکھا یہ مرتد ہے، یہ بھی لکھا، یعنی واجب القتل. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھی ہے، ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری نے، جس کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے. پوچھا کہ مسجد تو کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کافر کا لفظ کافر کا. اذان انہوں نے کہا اذان بھی ان کی باطل ہے، جیسا نماز و جماعت باطل ہے. سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا بھی. لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات اتنی مانیں. جن کو نبی علیہ السلام نے جہنم کے کتے کہا ہے، جہنم کے کتوں کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی ہے. تو سر جو لوگ چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ کہتے رہے، یہ کہلواتے رہے ہیں، اب آپ کو باخدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار بھول گئی. قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے، اور نقل فرمایا اشرف علی تھانوی صاحب نے حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ میں، یہ وہ سارے عقائد ہیں بریلویوں والے. اب ان عقائد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آ کے؟ اس کی اپنی عوام بھی اس کو مارے. تذکرۃ الاولیاء میں نے بتایا کہ باجید بستامی سے پوچھا گیا کہ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہ کہنے لگے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں. مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں، واللہ قطعاً بدنام کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. اور فتویٰ کبھی نہیں لگایا، عبارتوں میں فتویٰ لگایا. ہمیشہ کا 1 ٹن حسن ظن رکھا، ان کی کتابیں، ان کی عبارت. ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں. ہمیشہ یہی کہا، کبھی اس طریقے سے فتویٰ نہیں لگایا، اللہ کا شکر ہے. لیکن سرکار یہ ہماری مجبوری تھی. اعلیٰ حضرت سے ہی تو ہم نے سیکھا، کہتے ہیں بزرگوں سے سیکھنا چاہیے. تو بزرگوں سے ہم نے سیکھا
کہ آپ نے اگر اپنی بات پہنچانی ہے تو مخالفین کی فاش غلطیاں ہائی لائٹ کر دیں تو لوگ آپ کی بات سن لیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کے اگینسٹ بابوں کی تعلیمات سکھائیں, میں نے اس کے اگینسٹ بخاری اور مسلم کی تعلیمات جو ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ پہنچائیں, قرآن پیش کیا. یہ تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں, فرقے بننے سے بچنے کا حکم ہے. یہ تو خبر دی گئی کہ ایسا ہو جائے گا, مراد یہ کہ تم اس کا حصہ نہ بنو. یہ خبر لے کے اس خبر کو پورا کرنا شروع ہو گیا. آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا, ہر جاہل سے جاہل اٹھتا ہے اور تبصرے کرنا صحابہ کرام کے خلاف شروع کر دیتا. حضرات صحابہ پہ زبان کھولتا ہے. پہلے تسی ساڈے خلاف بک بک کر دیو اور صحابہ کے خلاف بھاگن لگ پے ہو. دشمن ہے صحابہ کا, بھوکتا ہے صحابہ کے خلاف. نعوذ باللہ, ہم نے صحابہ کرام پہ کبھی بھی تنقید نہیں کی ہے. تمام صحابہ کرام نے یار 3-4 بندوں کا مسئلہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بسر بن ابی عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا دفاع نہیں کرتے. دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہے؟ کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ میں نے آج تک کیا. میں تو آج پھر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یزید کو بھی اللہ نے معاف کیا, جنت میں جائے. سرکار میں نے تو صحابہ کرام کی زندگیوں پہ ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. ابو ذر غفاری جی, ہم نے ہی بتایا نا کہ کیا تکلیفیں تھی. سعد ابن ابی وقاص کی قادسیہ ہم نے ڈسکس کی ہے نا. خالد ابن ولید کی یرموک ہم نے ڈسکس کی ہے نا. جائیں ابو ذر غفاری کا کلپ لگائیں, 10 دفعہ لگائیں, 10 دفعہ آنسو نہ نکلیں تو آپ آگے گلا کیے. مرزا فسادی کے تو پیچھے اس کے بالکل صہیونی طاقتیں یہودی ہیں. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا, ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور جیلم میں بیٹھا ہوا ہے, خفیہ ہاتھ اس کے پیچھے ہیں جو اس کو دھکا دیتے ہیں. امریکیوں, برطانیوں, اسرائیلیوں کی بنائی ہوئی تنظیم ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے, لانچ کیا ہے, جو ہمارے درمیان ایسے منافقین اور ایجنٹس کو بھیجتی ہے. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی چندہ بک نہیں رکھی, کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. اپنی جیب سے کھلاتے ہیں سینکڑوں لوگ, اللہ کا شکر. تو یہ میں مطلب اس کے اوپر کوئی ہم کمائی نہیں کر رہے ہیں, مونیٹائز نہیں کیے ہوئے. ورنہ میں ابھی مونیٹائز کروں تو ہماری ویڈیو کی کمائی جو ہے نا وہ 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ بنتی ہے. تو میرے سال کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. بھائی اپنی محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, کوالیفائڈ انجینئر ہوں. اس وقت بھی الحمدللہ میری کوئی ٹیک ہوم سیلری جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی کے قریب ہے. $1,500 آپ سمجھ لیں امریکہ. الحمدللہ 19 گریڈ کا آفیسر ہوں. میں کسی سے کوئی چندہ لے کے یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں کہ میں جناب یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے پیسے لیتا ہوں اور میری روٹی روزی دین سے. حالانکہ میرے گھر تک ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا لائف ٹائم خرچہ آپ کا اٹھاتے ہیں, آپ لوگ بھی چھوڑتے ہیں. میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا. پھر میرے اور مولویوں میں کیا فرق رہتا ہے؟ پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا بیڑا کر کے لوگ ہر ایک چیز کو جو ہے دوسری طرف لگا دیا. آپ شلوار اوپر کر لیں, کہتے ہیں یہ تو باقیوں کا طریقہ ہے. وہ حدیثیں بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں وہ دور چلی جاتی ہے. وہ پگڑی پہن لے تو اہل حدیثوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو بدتیوں کا طریقہ ہے. تو ان کو بھول جاتا ہے کہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں, وہ ان کو اس وقت یاد آتی ہیں جب وہ جرابوں پر, موزوں پہ مسح کے بارے میں مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا حنفیوں کے ساتھ, تو اس سے صرف پگڑی پہ مسح ثابت کرتے ہیں, پگڑی پھر بھی نہیں ثابت ہوتی. اور میں نے تو گرین پگڑی پہن لی یار, اور چھوڑ دو, اتنا جگر ہے کسی میں. ٹائم قیامت تک جائے کسی مولوی نو گرین پگڑی وہ آگے دسو وابی نو, اتنا تھنک آؤٹ آف باکس کیا. بھائی میں نے کہا بھی ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے سب تہمت بھی باندھی ہے, سب چادر بھی اوپر لی ہے. تو سرکار جب نبی علیہ السلام نے کرتا پہن لیا اوپر, یعنی کرتا چادر کی فارم میں, تہمت باندھ لی, تو پگڑی کو باندھ لینا کیا ہو گیا یار. تو اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں, دوسروں کی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اور جو دوسروں کی بھی نکالنا شروع کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ لگتا ہے ادھر چلا. مسجدوں میں اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے, اور نماز میں سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں, نہ صحابہ کی جماعت کی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں.
बाहर लिखा हुआ है अहले सुन्नत वल जमात। लोग मुझे कहते हैं यार कि जी आप मीठी मीठी बातें कहां से मीठी करेंगे यार, जनाजा निकाल दिया दीन का इन्होंने, कोई चीज बची है? कौन सी मीठी बात करूं? आप नमाज से शुरू हो, नमाज का हुलिया बिगाड़ दिया इन्होंने। पाकिस्तान में 90% लोग उस तरीके पर नमाज ही नहीं पढ़ रहे जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है। ना रो ना रो, और यार कलमे का हुलिया बिगाड़ दिया हुआ है। ना रो ना रो, आप कह रहे हैं दुरूद शरीफ के फजाइल बयान करो, उसमें भी रोना रोऊंगा। इन्होंने लिखा है दुरूद इब्राहिमी पढ़ना गुनाह है, और सर जेड़ा कटोगे लाल निकलता है। मुझे आप दुनिया में एक मसला बताएं जिसके अंदर कोई इख्तलाफ ना हो। आप मुझे सिर्फ एक ईमानदारी से बताएं कि आपने वो दीन लेना है जो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को नबी इस्लाम ने तालीम दी है, या वो दीन जो आपको आपके बुजुर्गों ने दी? मेरा कोई एक नजरिया ऐसा बताएं जो मैंने उम्मत में नया लॉन्च किया, कोई एक। हमारी हर बात के साथ किसी मक्ता फिक्र के गले में हार पड़ रहा होता है और किसी मक्ता फिक्र की धूम पे पांव पड़ रहा होता है, कोई नई बात नहीं। तो कोई ऐसा नजरिया नहीं है जिसमें मैं तफर्रुद का शिकार हूं। जहां पर इख्तिलाफ आता है बिल्कुल बातों पे आता है जिसमें उनकी दुम पे पांव पड़ रहा है, और सर एक की दुम पे पांव पड़ रहा होता है तो दूसरे के गले में हार पड़ रहा होता है। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना। और उस शख्स से बढ़कर बात का अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं। वाकई जो बंदी अहले हदीस शिया नहीं, मुसलमान